حسین دی دشمن بھی کر سکے نانا نبی مائے فاطمہ نانا نبی طیبہ علی مائے فاطمہ ہن اس تو کی بڑائی حسین دی شودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد کربل جاتے آتے زمان کربل جاتے آتے زمانے نے ویکھیا آندی کسے نہ ویکھی سواری حسین دی کہتی رہی لے آؤ میرے ویر دی خبر میرے ویر دی خبر زینب نو کھا گئی جدائی حسین دی اس تو کراں کی وقت میں سوال بارے دیگر سرور اللہم صلی علی محمد و آل محمد کب میں نے کہا خنجر و تلوار بہت ہیں کب میں نے کہا خنجر و تلوار بہت ہیں منکر کے لیے میرے بس اشعار بہت ہیں کب میں نے کہا خنجر و تلوار بہت ہیں اور ہم اپنی عقیدت میں ثنا کرتے ہیں ورنہ ہم اپنی عقیدت میں ثنا کرتے ہیں ورنہ مدحت کے لیے میسم تمار بہت ہیں کب میں نے کہا خنجر و تلوار بہت ہیں محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد بارے دیگر سر اللہم صلی علی محمد و آل محمد مت پوچھ ہم فقیروں نے کیا کیا بچا لیا مت پوچھ
पूछ हम फकीरों ने क्या क्या बचा लिया, सब कुछ लुटा के अपना अकीदा बचा लिया। मत पूछ हम फकीरों ने। मुश्किल कुशाई वस्फ है अपना हो गैर हो, मुश्किल कुशाई वस्फ है अपना हो गैर हो। मौला जिसने पुकारा बचा लिया। मुनकिर अली का वक्त हलाकत ये कह उठा, मुनकिर हिलाकत ये कह उठा। मैं मर रहा था आपने मौला बचा लिया। मैं मर रहा था आपने मौला बचा लिया। नादे अली के जोर पे बाकी है कायनात, नादे अली के जोर पे बाकी है कायनात। फिर क्यों कहूँ कि एक इलाका बचा लिया, फिर क्यों कहूँ कि एक इलाका बचा लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु ज़ैनब ने करके लहजा हैदर में गुफ्तगू, ज़ैनब ने करके लहजा हैदर में गुफ्तगू। एक एक हर्फ नहजे बलागा बचा लिया। आशूर को हुसैन के खैमे तो जल गए, आशूर को हुसैन के खैमे तो जल गए। लेकिन हुसैन ने काबा बचा लिया। बेआब अपने बाग को रख कर हुसैन ने, बेआब अपने बाग को रख कर हुसैन ने सारे जहां को बनने से सहरा बचा लिया। मत पूछ हम फकीरों ने क्या क्या बचा लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु
محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کو خطاب کی دعوت دوں، آپ سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. برائے مہربانی آگے تشریف لائیں. برائے خوشنودی ہمارے مسلمانوں بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، وہ حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، وہ حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے. جو آئے ان کے مقابل بنے وہ شمر و یزید، جو آئے ان کے مقابل بنے وہ شمر و یزید. جسے یہ چاہیں وہ علیہ السلام ہو جائے. بلند صلوات پڑھیے گا. میں درخواست کروں گا جناب قبلہ مولانا برائے ظفر علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بلند صلوات. دیگر صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. صلوات و محمد و آل محمد. صلوات اس طرح پڑھیں کہ میرا بھی پڑھنے کو جی چاہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صلوات بر محمد. کائنات کا پروردگار، مخلوقات کا آفریدگار، بزم کی بنا رکھنے والا، محفل ہستی کو آراستہ کرنے والا، خدائے واحد و یکتا، قادر مطلق، خلاق کائنات اپنے کلام موجز نظام میں ارشاد فرماتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں. اللہ ہر شے کو بخوبی جانتا ہے. عشرہ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ، لیکن باقاعدہ مجلس کے عنوان سے آج پہلی مجلس، اور کوشش یہ ہے کہ ان ہماری 9, 10, 11 مجلسوں میں موضوع کے ساتھ انصاف ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی حسین توجہ وہ ہم وقت میرے ساتھ رہے، تاکہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں.
توجہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول میں بیان کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک غلام جس کا نام زید بن حارث، ایک ڈاکے میں اس کو گرفتار کیا گیا اور غلام بنا کے مکہ میں لا کے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے آگے فروخت کیا گیا۔ خریدا جناب خدیجہ نے، پرورش رسول اللہ نے کی۔ سبحان اللہ۔ جب جوان ہوا زید تو اس کا باپ ڈھونڈتا ہوا جب مکہ آیا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی آزادی کے سارے اختیار زید کو دے دیے۔ زید جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اسلام جبر کو پسند نہیں کرتا، اپنی مرضی کے مطابق دین پر چلنے کو پسند کرتا ہے۔ جہاں بھی جبر ہوتا ہے وہ بے شک لبادہ اسلام کا ہو لیکن اسلام نہیں کہلاتا، اور جہاں اب یہ مسئلہ ہے میرے لیے جو آپ نے مجلس کے اندر اس قسم کے شاید بھی آ گیا تھا، صلوات پڑھی۔ کوشش کریں کہ مجلس میں اس طرح کی ڈسٹربنس نہ، آپ کی تھوڑی سی توجہ ہٹ گئی، میں جتنا قریب ترین پہنچ جاتا ہوں نتیجے کے وہ سارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زید کو اس کی زندگی گزارنے کا اختیار دیا، رہنا چاہتے تو رہ سکتے ہو، جانا چاہتے تو جا سکتے ہو، تمہارا باپ تجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا ہے، اگرچہ ہم نے تیری غلامی کے لیے رقم دی ہے لیکن تو نے ہمارے ساتھ جو عرصہ گزارا ہے اس کی قیمت یہ ہے کہ آج سے تو اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہ سکتا ہے۔ وقت خود بتا دیتا ہے کہ انسان کے اندر قابلیت کیا ہے، وہ کس عظمت کا اور عزت کا مالک ہے۔ زید کے باپ نے اسے کہا کہ زید میں تجھے لینے آیا ہوں، میں نے تجھے بڑا ڈھونڈا، میں نے بڑی تگ و دو کی، میں نے بڑی کوشش کی میرا بیٹا مجھے مل جائے، اور کوئی باپ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں سے دور۔ زید نے اپنے باپ کو ایک جواب دیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ لطافت میں بیان نہ کر سکوں، لیکن آپ کی حسن سماعت کو دیکھنا میرے لیے ضروری ہے تاکہ آگے مجھے اندازہ ہو جائے میں کس انداز میں پڑھتا رہوں۔ زید، میں تجھے لینے آیا ہوں، میں تیرا باپ ہوں، مجھ سے تجھے چھین لیا گیا، میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا آج تیرے پاس آیا، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ زید نے جواب دیا، سنیے گا۔ زید کہتا ہے بابا تیرے ساتھ آزاد رہنے میں بہتر ہے میں حضور کے غلامی میں مر جاؤں۔ میں حضور کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، تیری آزادی جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے حضور کی غلامی پسند ہے۔ یہ اتنا اچھا جملہ اس نے ادا کیا، قربان ہو جاؤں حضور کے کرم کے، حضور کی عزت کے، حضور کی شان کے قربان ہو جاؤں۔ یہ جملہ اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ حضور نے کہا زید ذرا میرے قریب تو آؤ۔ جیسے ہی زید قریب آئے حضور فرماتے ہیں زید
آج سے تم صرف آزاد نہیں ہوئے، آج سے تم ہمارے بیٹے ہو گئے۔ میں نے تجھے اولاد کا درجہ دیا۔ کچھ عرصے بعد زید کی شادی ہوگی، حضور نے خود کرائی، اپنی پھپھی ذات زینب بنت جیش کے ساتھ شادی ہوگی۔ شادی ہونے کے بعد 2 مہینے بعد طلاق ہوگی۔ اسی زید کے ذریعے عدت ختم ہونے کے بعد حضور نے پیغام بھجوا کے اسی زینب سے نکاح کر لیا، اور لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا، دیکھیے یہ ہے مسلمانوں کا رسول کہ اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جو متعلقہ تھی اس کے ساتھ خود نکاح کر لی۔ یہ تو بہت لگتی تھی۔ یہ جملہ اتنا لوگوں نے اس کو اس انداز سے کہا کہ اللہ کو آیت بھیجنا پڑی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لوگو میرے رسول کو اپنے جیسا مت سمجھو، لوگو میرے رسول کو اپنے جیسا مت سمجھو، لوگو میرا رسول تمہارے جیسا نہیں ہے۔ اس کو نوٹ کر لو، تمہارے مردوں میں سے یہ کسی کا باپ نہیں۔ تمہارے مردوں میں سے یہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ آگے بات چلے گی کہ کس کا باپ ہے کس کا نہیں ہے، لیکن میں چونکہ اس کا شان نزول بتا رہا تھا تو اللہ نے فرما دیا یہ تمہارے مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے، جاگیے گا آنکھیں کھول کے میرا جملہ سنیے، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اب جہاں جہاں تمہارے آئے گا پتہ چلے گا وہ اور ہیں، رسول اور تمہارے مردوں میں سے یہ کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ ہے۔ اس کو سمجھو، یہ محمد صرف محمد نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر شے کو بخوبی جانتا ہے۔ زید کا ایک اور بھی تعارف، زید کا دوسرا تعارف یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک ہسٹری لکھی ہے، تاریخ لکھی ہے، جس میں مسلمان لکھتے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے جو لائے ہیں وہ 4 شخصیتیں، سب سے پہلے جو اسلام لائیں وہ 4 شخصیتیں ہیں۔ اگر آنکھیں کھول کے نیند سے تھوڑا سا بیدار ہو کے تھوڑا سنیں، بیدار نہیں کہہ رہا، بیدار ہو کے سنیں گے نیند سے تو میں جملہ کہہ پاؤں گا، بھئی 4 شخصیتیں سب سے پہلے اسلام لائیں۔ وہ مسلمان کہتے ہیں مردوں میں فلاں مرد سب سے پہلے اسلام لایا۔ اب جن کو پتہ ہے وہ بولیے گا تاکہ اگلا جملہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ مردوں میں فلاں مرد، بزرگوں میں فلاں بزرگ سب سے پہلے اسلام لایا، عورتوں میں فلاں عورت سب سے پہلے اسلام لائی، بچوں میں فلاں بچہ سب سے پہلے اسلام لایا، اور غلاموں میں فلاں غلام سب سے پہلے اسلام لایا۔ یہ زید وہی غلام ہے جس کے بارے دنیا کہتی ہے کہ پہلے اسلام لایا۔ بزرگوں میں فلاں بزرگ، سارے کہیے تاکہ بچوں کو بھی پتہ چل جائے، بزرگوں میں فلاں بزرگ سب سے پہلے اسلام لایا، عورتوں میں فلاں عورت سب سے پہلے اسلام لائی، بچوں میں فلاں بچہ سب سے پہلے اسلام لایا، غلاموں میں فلاں غلام، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے، غلاموں میں فلاں غلام سب سے پہلے اسلام لایا۔ زندہ رہو سلامت رہو، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ نے یہ جو عقیدہ بنایا ہے اس عقیدے کا براہ راست ہمارے عقیدے سے ٹکرا ہو رہا ہے۔ ہم کسی کے عقیدے پہ اعتراض نہیں کریں گے، لیکن اپنے عقیدے کو ڈیفائن کرنا ہمارا حق ہے۔ اس کے خلاف جو بھی بات ہوگی ہم اس کا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس میں جو آپ نے کہا بچوں میں فلاں بچہ سب سے پہلے اسلام لایا اور عورتوں میں فلاں عورت سب سے پہلے اسلام لائی،
ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو اس فہرست سے نکال دو۔ اگر تھک کے سنو گے تو میرے لیے مسئلہ ہوگا، اور تھوڑے وقت میں نے زیادہ باتیں کرنی ہیں۔ محمد والے محمد صلوات بلکہ اس کو میں بدل کے کہہ دیتا ہوں، نکال دو نہیں کہتا کہ اس فہرست سے ان بچوں میں سے فلاں بچہ سب سے پہلے اسلام لایا، عورتوں میں فلاں عورت سب سے پہلے اسلام لائی، میں نکال دو کا جملہ بدل رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ہمارے عقیدے کے مطابق یہ اس فہرست میں آتے ہی نہیں، اس فہرست کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں کہ علی سب سے پہلے اسلام لائے بچوں میں فلاں بچہ، خدیجہ سب سے پہلے اسلام لائی عورتوں میں فلاں عورت۔ ہم کہتے ہیں ان دونوں کو نکال دو کیونکہ یہ فہرست میں آتے ہی نہیں، کہتے نہیں انہوں نے پہلے اسلام، وہ سب سے پہلے اسلام لائے، عورتوں میں وہ لائیں، مردوں میں بچوں میں وہ لائیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اسلام لائے نہیں ہے، لفظوں کی قدر آپ نے کرنی، جملہ میں نے کہنا ہے، بھئی یہ اسلام لائے نہیں ہے، یہ اسلام لے کے آئے ہیں۔ اسلام اپنے ساتھ لائے ہیں، اس لیے ان دونوں کو اس فہرست سے نکال دو۔ ہماری یہ گزارش ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فہرست میں چونکہ آ نہیں سکتے، ان کی جگہ یہاں بنتی نہیں ہے، اس لیے ان کو اس فہرست سے نکال دو۔ کہتے نہیں یہ اس فہرست میں رہیں گے۔ میں نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ یہ فہرست بناتے وقت تم نے کون سا نظریہ استعمال کیا ہے کہ یہ فہرست بنائیے؟ کہا اس لیے ہم نے فہرست بنائی ہے کہ اسلام لاتا وہ ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے، اسلام لاتا وہ ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے، تو جو کافر ہوگا وہ اسلام لائے گا، جو پہلے کافر ہو وہی تو اسلام لائے گا نا، تو جو پہلے کافر ہے اس کی لسٹ بناؤ نا، اس کی فہرست بناؤ کہ یہ پہلے کافر تھا، یہ اسلام لے کے آیا، یہ اسلام لایا، یہ پہلے کافر تھا، یہ پھر اسلام لایا، یہ پہلے کافر تھا، پھر اس نے کلمہ پڑھا، یہ پہلے کافر تھا، پھر اس کی لسٹ بناؤ کہ اس طرح فلاں فلاں اسلام لایا۔ ہم کہتے ہیں جب تم یہ کہتے ہو کہ جو پہلے کافر ہو پھر اسلام لائے اس کی فہرست بنے گی، تو ہم کہتے ہیں علی کو بھی نکال دو، خدیجہ کو بھی نکال دو، کیوں؟ ان کا کفر ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ پہلے ان کا کفر ثابت کرو، پھر اس کے بعد کہو کہ یہ اسلام لائے، جبکہ ان کا کفر ثابت ہے۔ اور اگر تم کوئی دلیل نہیں دیتے ہو تو ہم دلیل دیتے ہیں، اور اس میں کتابیں بھی آپ سب کی ہیں، ایک ایک کتاب کا نام لوں تو ایک بڑی فہرست ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں کہ جس میں ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا۔ زید بن انصاری سے پوچھا گیا کہ ہم سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، علی واحد ہے جس کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ تھکے ہوئے لوگوں کے لیے جملے نہیں ہیں، واحد علی ہے جس کو ہم کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، اور جتنے صحابی ہیں ہر ایک کا جب نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ ہم علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے، اور کسی بھی صحابی کو کرم اللہ وجہہ نہیں کہتے، تو وجہ کیا ہے کہ وہ کرم اللہ وجہہ نہیں ہے اور یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ یہ آج زبردستی کہا جا رہا ہے، پوری اسلامی تاریخ میں علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، اور زید بن انصاری سے اس وقت سوال کیا گیا جب تینوں حکومتیں قائم ہوئی ہیں، ان حکومتوں کے دوران کہا گیا ہے، ان صحابہ کی موجودگی میں کہا گیا ہے کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں اور صحابیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں،
میں نے پڑھ جانا ہے، آپ نے سن لینا ہے، آپ نے اپنی سماعت کا امتحان دینا ہے، میں نے اپنے پڑھنے کا امتحان دینا ہے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کس انداز میں سن رہے ہیں۔ مجمع تھوڑا ہوتا ہی نہیں ہے، صرف ان کے سننے کی سماعت کا اپنا انداز ہوتا ہے۔